الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت الاحتباء والامام یخطب۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے خطبے کے دوران جو لوگ اکثر کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا حبوا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سرین کے بل بیٹھ جائے اور اپنے ٹانگوں کو کھڑا رکھے اور دونوں ہاتھ اس سے گھما کے اپنے ہاتھوں کو پکڑ لے، یا بعض لوگ ایسے سرین کے بل بیٹھ کر اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر کے اور ایک کپڑا باندھ لیتے ہیں۔ اس ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھنے سے یا کپڑا باندھنے سے جس طرح بیٹھا جاتا ہے، یہ ایک قسم کی کرسی ہے، اس کو عربی میں حبوا کہتے ہیں۔ تو خطبے کے دوران اس طریقے سے منع کیا گیا ہے، اور منع کرنے کی وجہ پیچھے باب کے اندر بھی آئی تھی کہ جو آدمی منتظر الصلاۃ ہے، یعنی جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے کئی قسم کی چیزوں سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور ہر وہ چیز جو نیند کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس سے منع فرمایا، اور یہ جو صورت ہے بیٹھنے کی، یہ نیند کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا انگلیوں میں انگلی ڈال کر نہ بیٹھے کہ اس سے بھی آدمی کو نیند آتی ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انگلیوں کے پٹاخے نہ نکالے، اس سے بھی استرخاء مفاصل یعنی جوڑ ڈھیلے ہوتے ہیں، اور یہ چیز بھی نیند کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو ہر اس کام سے جو نیند کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دوران خطبہ ہو یا کوئی ایسے وعظ و نصیحت کی مجلس ہو، ایسی صورتوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ایسے حبوا کر کے بیٹھتے ہیں یا ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اکثر وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیچارے سو جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جالب نوم ہیں، نیند کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ لیکن اب یہ بیٹھنا کس درجے کا ہے، اس کے بارے میں اصل میں حدیث کے اندر تو آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہا عن الحبوا یوم الجمعۃ والامام یخطب، لیکن یہاں پر بھی یوم الجمعہ کی جو قید ہے وہ بھی اتفاقی ہے کہ ہر وہ مجلس، یعنی ہر وہ آدمی جو نماز کے انتظار کے لیے ہے، کسی اچھی مجلس میں بیٹھا ہے، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو وہ حبوا یعنی سرین کے بل نہ بیٹھے اور ٹانگوں کو کھڑا کر کے اور اپنے ہاتھ کو اس کے پکڑ لے ہاتھوں کو، تاکہ وہ ایک قسم کی کرسی بنا کر بیٹھ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں حضرات میں سے کوئی ایک حضرات وہ ایسے بیٹھا کرتے تھے، وہ ایسا کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر صحابی کا عمل نہ ہوتا، اگر صحابی کا عمل نہ ہوتا، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ عبداللہ بن عمر ہیں، وہ اس طرح بیٹھا کرتے تھے، تو پھر تو یہ بیٹھنا خطبے کے دوران مکروہ تحریمی ہوتا، یعنی حرام کے قریب ہوتا، کہ خطبے کے دوران ایسے بیٹھنا کیا ہوتا، حرام ہوتا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ایسے بیٹھا کرتے تھے، اس لیے علماء نے اس کی کراہیت کے درجے کو گرا دیا ہے، فرمایا کہ اس طرح بیٹھنا اب مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی خلاف اولا پر محمول ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس چیز سے احتراز کرنی چاہیے کہ جتنا آدمی ایسے کاموں سے بچے گا جو چیزیں کسی اچھی بات کے سننے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تاکہ وہ بیٹھنا ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو وعظ و نصیحت کے دوران ایسی کاموں سے بچنا چاہیے، تاکہ جو بات ہم اچھی سنیں وہ ہمارے دل پر بھی اثر کرے۔ تو لہٰذا ایسا بیٹھنا اب خلاف اولا یعنی مکروہ تنزیہی پر محمول ہوگا، اور اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل نہ ہوتا تو پھر یہ بیٹھنا مکروہ تحریمی ہوتا۔ لیکن عوام کے لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔